أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسلامک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نثار احمد۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین اکرام، آج کا ہمارا سبق صفات حروف کا سبق نمبر 5 ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے صفات لازمہ متضادہ کی تیسری صفت استعلاء، اور استعلاء کی جو ضد ہے استفعال۔ تو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم استعلاء اور استفعال کے بارے میں پڑھیں گے۔ سامعین اکرام، اگر آپ نے ابھی تک اسلامک ٹیچر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سب سے پہلے اسلامک ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آ سکے اور آپ آسانی سے نئے آنے والے سبق میں شامل ہو سکیں۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ اگر آپ خود یا آپ اپنے بچوں کو انفرادی طور پر آن لائن قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کے لیے ہمارا نمبر نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے استعلاء۔ استعلاء جو ہے یہ صفات لازمہ متضادہ کی تیسری صفت ہے استعلاء، اور استعلاء کی ضد ہے استفعال۔ تو آج کے سبق میں ہم استعلاء اور استفعال کے بارے میں پڑھیں گے۔ استعلاء بلند ہونا، یعنی حرف کے ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھ جانا، یعنی زبان کی جو جڑ ہے، جڑ کا تالو کی طرف اٹھ جانا، اور یہ 7 حروف ہیں، ٹھیک ہے، اور ان 7 حروف کو مستعلیہ کہتے ہیں۔ استعلاء کا مطلب ہے زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند ہونے کو استعلاء کہتے ہیں، یعنی زبان کی جو جڑ ہے وہ تالو کی طرف بلند ہو تو اس کو استعلاء کہتے ہیں۔ استعلاء بلندی چاہنا، یعنی بلند ہونا، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں۔ اصل میں آواز اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ جو یہ حروف ہیں ان میں جو آواز، جب ہم یہ حرف ادا کرتے ہیں تو آواز جو ہے اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، یعنی اوپر کی طرف آواز اٹھتی ہے تالو کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں جب ہم یہ حرف ادا کریں گے تو آواز اوپر تالو کی طرف اٹھے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ 7 حروف ہیں، ان 7 حروف کو مستعلیہ کہتے ہیں۔ یہ 7 حروف یہ ہیں خص، وغتن، قض، یہ 7 حروف ہیں، خا، صاد، واد، غین، طا، قاف، وا، یہ 7 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں کہ کیسے یہ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کو جب یہ ساکن ہو تو ایسے پڑھتے ہیں، حمزہ قاف زبر اق، جو آپ کی زبان کی جڑ ہے، یہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا، زبان کی جڑ جو ہے اوپر تالو کی طرف بلند ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ زبان کا جو آخری، بالکل آخری جو زبان کی جڑ ہوتی ہے اوپر تالو کی طرف بلند ہو رہی ہے۔ حمزہ قاف زبر اق، حمزہ خا زبر اخ، حمزہ صاد زبر اص، حمزہ واد زبر او، حمزہ غین زبر اغ، حمزہ طا زبر اط، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ وا زبر او۔ تو اس طرح یہ آپ کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو دیکھیں یہ جو زبان کی جڑ ہے یہ اوپر تالو کی طرف، جب یہ آپ اس حرف کو ادا کریں گے
تو زبان کی جو جڑ ہے جو بالکل اینڈ ہے اوپر تالو کی طرف اٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے، بلند ہو رہی ہے، اوپر کی طرف تالو کی طرف بلند ہو رہی ہے، اور یہ 7 حروف ہیں، ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے، استعلاء والی جو صفت ہے یہ 7 حروف میں پائی جاتی ہے، اور 7 حروف کو مستعلیہ کہتے ہیں، یہ 7 حروف کو مستعلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو استعلاء کی جو ضد ہے وہ استفال ہے، استعلاء کی جو ضد ہے وہ استفال ہے، تو یہاں پہ جو ہے زبان کا اٹھنا تھا، بلند ہونا تھا، ٹھیک ہے، اور استفال جو اس کی ضد ہے تو وہ اس کی مخالف ہوگی، یہاں پہ اگر بلند ہونا تھا تو وہاں پہ جو ہے نیچے رہنا، یعنی استفال نیچے رہنا، ٹھیک ہے، یہاں پہ بلند ہونا اور وہاں پہ جو ہے نیچے رہنا۔ تو آئیے استفال کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ استفال نیچے رہنا یعنی حرف کے ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا تالو کی طرف نہ اٹھنا، جو زبان کی جڑ ہے، زبان کی جڑ کا تالو کی طرف نہ اٹھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 22 حروف ہیں، ان کو مستفیلہ کہتے ہیں، مستفیلہ 22 حروف کو مستفیلہ کہتے ہیں، کہ یہ جو پچھلا ہم نے پڑھا تھا استعلاء، استعلاء میں ٹوٹل 7 حروف ہیں، تو 7 حروف کے علاوہ جو باقی 29 حروف میں سے جو حروف بچتے ہیں وہ 22 ہیں، ان کو مستفیلہ کہتے ہیں، اور یہ والے حروف ہیں الف، با، تا، سا، جیم، ح، دال، ذال، را، زا، سین، شین، عین، فا، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو یہ ٹوٹل 22 حروف ہیں، ان حروف کو مستفیلہ کہتے ہیں۔ استعلاء میں تھا کہ بلند ہونا، ٹھیک ہے، اور استفال میں ہے نیچے رہنا، مطلب یہ اس کی استعلاء کی ضد جو ہے یہ استفال ہے، وہاں پہ بلند ہونا تھا اور یہاں پہ نیچے رہنا، یعنی زبان کی جڑ کے تالو کی طرف نہ اٹھنے کو کہا جاتا ہے۔ استفال جو ہے زبان کی جڑ کے تالو کی طرف نہ اٹھنے کو کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں آواز اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھتی، ٹھیک ہے، جو آواز ہوتی ہے اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھتی، اس میں یہ تھا استعلاء میں کہ آواز جو تھی اوپر تالو کی طرف اٹھ رہی تھی، اور اس میں جو آواز ہے اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھ رہی ہے، آواز نیچے کی طرف آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ مثال لکھی ہوئی ہے، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زبر اک، دیکھیں یہ آواز جو ہے نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ اسی طرح حمزہ با زبر اب، ٹھیک ہے، حمزہ تا زبر ات، تو اس میں وہ جو 7 حروف تھے وہ استعلاء والے مستعلیہ، ان میں آواز جو ہے اوپر تالو کی طرف اٹھ رہی تھی، ان میں جو آواز ہے نیچے کی طرف آ رہی ہے، اوپر نہیں اٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کاف کا جو ہے حمزہ کاف زبر اک، تو یہ جو آواز ہے نیچے کی طرف آ رہی ہے، اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھ رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے یہ آپ کو میں قوف جو ہے وہ تھا استعلاء کا حرف تھا، اور یہ کاف جو ہے یہ استفال کا حرف ہے۔ آئیے ان دونوں کو دیکھتے ہیں کہ کیسے فرق ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں استفال، یہ جو کاف ہے یہ استفال کا ہے، اور قوف جو ہے استعلاء، استعلاء کی جو ضد ہے وہ استفال ہے۔ اب دیکھیں یہ قوف، یہ جو ہے دیکھیں قوف اق، یہ جب اس کو ہم ادا کریں گے حمزہ قوف زبر اق، جو آواز ہے یہ دیکھیں اوپر کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اوپر تالو کی طرف اق اق۔ یہ استفال میں دیکھیں کہ آواز نیچے کی طرف آ رہی ہے، یہ جو کاف ہے یہ حروف مستفیلہ میں ہے، استفال میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو دیکھیں حمزہ کاف زبر اک، ٹھیک ہے۔
دیکھیں ان دونوں حروف کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہے، تھوڑا سا آگے ہے۔ یہ جو قاف ہے اس میں یہ ہوتا ہے، اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی جڑ جب اوپر نرم تالو کے ساتھ، زبان کی جڑ اوپر نرم تالو کے ساتھ لگے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور کاف کا مخرج یہ ہے کہ جب زبان کی جڑ سے تھوڑا سا آگے منہ کی طرف، زبان کی جڑ سے تھوڑا سا آگے منہ کی طرف جب اوپر یہ دیکھیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو جب اوپر تالو کے ساتھ لگے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے ان کے مخارج میں، جو قاف کا مخرج ہے وہ بالکل زبان کی جڑ، ٹھیک ہے، وہ اوپر نرم تالو کے ساتھ لگے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور کاف جو ہے وہ زبان کی جڑ سے تھوڑا سا آگے منہ کی طرف جب زبان اوپر تالو کے ساتھ لگے تو کاف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ موٹا حرف ہے اور یہ باریک حرف ہے، حمزہ قاف زبر اق، ٹھیک ہے، اس میں آواز اوپر تالو کی طرف اٹھ رہی ہے، اور اس کو دیکھیں حمزہ کاف زبر اک، آواز نیچے کی طرف آ رہی ہے۔ ان 7 حروف کے علاوہ، استعلاء کے 7 حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ استفال کے ہیں۔ استعلاء بلند ہونا، یعنی حرف کے ادائیگی کے وقت زبان کی جڑ کا تالو کی طرف اٹھ جانا، ٹھیک ہے، اور استفال نیچے رہنا، یعنی حرف کے ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا تالو کی طرف نہ اٹھنا، ٹھیک ہے۔ جو استعلاء والے حروف ہیں ان کو مستعلیہ کہتے ہیں، اور جو استفال والے ہیں اس کو مستفلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معزز سامعین، آج کا ہمارا سبق یہی تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ کل تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح معنوں میں سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔